کے اکابرین اور مشران، انہوں نے آج جو جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کیا ہے، میں سب سے پہلے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جمعیت علماء اسلام میں شمولیت پر ان کو خیر مقدم کہتا ہوں۔ میں چونکہ یہاں پر شمولیت کا ایک اعلان بھی ہوتا ہے، ان کے اعزاز میں ان کو جماعت کی ٹوپیاں بھی پہنائی جاتی ہیں، مفلر بھی پہنائے جاتے ہیں، تو ذرا ماحول بدنظمی کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ تمام دوستوں سے بھی معذرت خواہ ہوں، میڈیا کے دوستوں سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ ایسی صورتحال میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ لیکن بہرحال کل سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جمعیت کے مرکز میں آج دوسری تقریب ہے، اور اس میں جس طریقے سے صوبے کے ہر طرف سے معززین کی جمعیت علماء اسلام کی طرف میلان اور جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے، اسی سے آپ اس صوبے کے عوام کے رجحان کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ حقیقی مقبولیت عوام میں جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ فیک آئی ڈیز کے ساتھ، جھوٹے بیانیے کے ساتھ، لمحہ بلمحہ کوئی جھوٹ سوشل میڈیا پر پھیلانے سے اس کو مقبولیت نہیں کہا کرتے۔ مقبولیت اس کو کہتے ہیں جس کے مناظر کل سے آج تک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں اور بھی برکت عطا فرمائے، اور بھی اضافہ فرمائے، اور میں یہ بھی دعا کروں گا کہ اللہ کرے ہمارے صفوں میں نظم و ضبط بھی آ جائے۔ میرے محترم دوستو، یہاں پر ایک نظریاتی تقابل تو ہمیشہ رہا ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے اپنے منشور ہوتے ہیں اور وہ عوام کے سامنے رکھے جاتے ہیں، فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے کہ وہ کس منشور پر اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن گزشتہ ایک دو دہائیوں سے پاکستان میں جو جنگ ہو رہی ہے، نظریاتی جنگ کی بجائے ایک تہذیبی جنگ نے لے لی ہے۔ نوجوان نسل کے اخلاق کو جس طریقے سے خراب کیا جا رہا ہے، معاشرے میں بے باکی، بے حیائی اور بد اخلاقی کو جو فروغ دیا جا رہا ہے، میں آپ کو ایک بار پھر بتانا چاہتا ہوں کہ 2013 میں ایک وفد نے آ کر مجھے خود بتایا تھا، جو ان کی وکالت کر رہا تھا، اور مجھے کہا کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس عمران خان سے زیادہ مناسب اور آدمی نہیں ہے، اور ہم نے این جی اوز کے ذریعے سے 15 سال پیسہ خرچ کیا ہے تاکہ نوجوان نسل کو ہم اپنے آباء و اجداد کے اخلاق اور تہذیب سے دور کریں، ہمارا آبائی جو تہذیبی سلسلہ ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔
बुजुर्गों से नौजवानों का ताल्लुक काट दिया जाए, बुजुर्गों का एहतराम ख़त्म हो जाए, माँ बाप की इज़्ज़त ख़त्म हो जाए और कहा जाए कि हम तो हमारी मर्ज़ी। तो ये अपनी मर्ज़ी वाली मखलूक, इसने मुआशरे को तबाह किया, इसने कौमों की तहजीब को तबाह किया, इसने पश्तून कौम की पश्तून वली को तबाह किया, उसकी रिवायात को तबाह किया, उसकी मेहमानदारी को तबाह कर दिया। ये बदअखलाक़ी इंसानी तारीख़ में मुनज़्ज़म तरीक़े के साथ, बाकायदा एक मुहिमजोई के साथ, बाकायदा एक बैनुल-अक़वामी फंडिंग के साथ इस तरह अपनी तहजीब के ख़िलाफ़ कोई तहरीक नहीं आई जिस तरह के इंसाफ के नाम पर एक तहरीक पाकिस्तान में काम कर रही है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इसका मुकाबला करने की अल्लाह ने हमें तौफीक अता की। और मैं कहता हूँ, कल भी मैंने कहा कि ऐसी बातिल नजरिए और बातिल तबके के खिलाफ अगर मैं अकेला भी लड़ूंगा तो इंशाअल्लाह सवाद आज़म कहलाऊंगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज कुछ पता चला कि चेंज रजीम कौन है, किसके खिलाफ साजिश हुई है। कहते हैं बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत मुझे इक़्तिदार से निकाला गया। बैनुल-अक़वामी ताकत के जरिए आपको नहीं निकाला गया, बैनुल-अक़वामी ताकत के जरिए आपको लाया गया था। हम तुम्हारी असलियत को जानते हैं, तुम्हारे पीछे कौन सी क़ुव्वतें कार फरमा हैं। और मुझे अफसोस इस बात पर है कि मेरे मुल्क अशराफिया, एलीट क्लास, चाहे वो किसी इदारे से भी ताल्लुक़ रखता हो, उनके घरों के अंदर इनको सपोर्ट मिली है। वो बैनुल-अक़वामी नेटवर्क के साथ वाबस्ता रहे हैं। हमने कोई मामूली जंग नहीं लड़ी, लेकिन उनको इक़्तिदार से उतारना ये काफ़ी नहीं है। अभी इसके नामो निशान को और इनके कदमों के निशान को भी मिटाना है। तो लिहाजा हथियार नहीं डालने, मैदान जंग में रहना है, सियासी जंग लड़नी है, आइन की जंग लड़नी है, लेकिन पब्लिक को बताना है। और मैं उलमाए किराम से भी अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर कोई ताकत हमारे नौजवान के अखलाक को तबाह करता है, बड़े छोटे का फ़र्क ख़त्म करता है, अपने बुज़ुर्गों से उसकी निस्बत को ख़त्म करता है, तो सबसे पहला फ़र्ज़ उलमाए किराम का बनता है कि वो गली गली, कूचे कूचे, मस्जिद मस्जिद, मदरसा मदरसा जाकर कौम को इस्लाम की राह बताएं। अगर आप समझते हैं और अगर उनको ये ख्याल है, अगर उनको ये ख्याल है कि मेरे पास भी कुछ मौलवी हैं, तो इस तरह के मौलवी हजरत फिरंगी के साथ भी हुआ करते थे, इनसे मरूब ना होना। ये हमारे उलमाए किराम की छठी उंगली है जिसे हमने काट कर फेंक दिया है। यहूदियों के जो वकील है जलील है, यहूदियों के जो वकील है जलील है, यहूदियों के जो वकील है जलील है। तो इस हवाले से हमें सोचना चाहिए। मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, अदलिया एक इदारा है और अदलिया किसी भी रियासत के लिए एक नागुज़ीर इदारा हुआ करता है और उसका एहतराम हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। उनकी इज़्ज़त व तौक़ीर हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं। लेकिन अगर एक फ़र्द अपनी ज़ात में जज के ओहदे पर फायज होकर अपने रवैये से मुतनाज़ा बन जाता है और
وہ اپنے اوپر فرض کر لیتا ہے کہ میں نے ایک فریق کو تحفظ دینا ہے، عدلیہ کے ادارے کو میں نے اس کے حق میں تسلیم کرنا ہے، اور اس کے لیے میں نے عدلیہ کو اور ادارے کو استعمال کرنا ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بڑے دور رس نتائج ہوا کرتے ہیں۔ آپ فوری نتائج کو نہ دیکھا کریں، آپ نے فوری طور پر تو ایک فریق کو جسے آپ چاہتے ہیں ریلیف مہیا کر دی، لیکن دور رس نتائج یہ ہوتے ہیں کہ اسی سے ریاستیں ٹوٹ جاتی ہیں، اسی سے ریاستیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ مجھے پتا ہے، میں اس میدان کا آدمی ہوں، درانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہاں پر منظم طریقے سے اداروں کے اندر کے لوگوں نے، جن کو میں شخصی طور پر بھی جانتا ہوں، انہوں نے ادارے کو استعمال کر کے ہمارے خلاف جھوٹے کیس نہیں بنائے، بنانے کی کوشش نہیں کی؟ لیکن ہم نے کیا جواب دیا؟ ہم نے کہا کہ ہمارے خلاف کوئی بھی فائل آئے گی، ہمیں اپنے کردار کا پتہ ہے، ہمیں اپنے دامن کا پتہ ہے کہ وہ کتنا اجلا اور صاف ہے۔ اگر تم نے بدنیتی کے ساتھ ہمارے دامن پر کالا داغ لگانے کی کوشش کی، وہ فائل ہم تمہارے منہ پہ مار دیں گے۔ جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان۔ میرے محترم دوستو، آج یہ لوگ ہمیں آزادی کا درس دیتے ہیں، جن کے آباء و اجداد کی پوری تاریخ غلامی سے بھری ہوئی ہے، جنہوں نے غلامی کے علاوہ کچھ سیکھا نہیں، آج وہ نئی نسل کو آزادی کا درس دے رہے ہیں۔ اس کو پتہ ہے آزادی کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ برطانیہ جائیں اور کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ مانگیں، ایک پاکستانی نژاد مسلمان کے مقابلے میں، تب بھی آپ آزادی کی بات کریں گے۔ فارن فنڈنگ کیس میں تمہارے پاس اسرائیل سے پیسہ آیا ہے، تمہارے پاس انڈیا سے پیسہ آیا ہے، تمہارے یہاں گھر کا کرایہ 9 سال تک امریکی قونصلیٹ دیتا رہا ہے، پھر بھی تم آزادی کی بات کرتے ہو؟ اس کو پیجندل ہے، اس پدے نخلا سے گی کابینہ کے دے ټول خلق 15 کسان امریکنان و غیر ملکیان، غیر ملکی شہریت لار، جہاں جس کے کابینہ میں سارے مشیر اور کچھ وزیر بھی اور ان کے گورنر بھی یا امریکہ کے شہری یا یورپ کے کسی ملک کے شہری ہوں، وہ ہمیں درس دیتا ہے آزادی کا؟ تو ہم جانتے ہیں آزادی کس کو کہتے ہیں۔ آزادی کے لیے تیرے آقاؤں کے ساتھ میرے اکابر نے 100 سال سے زیادہ کا جہاد لڑا ہے۔ آزادی کا درس میرے پاس ہے، غلامی کا درس تیرے پاس ہے۔ مجھے اپنے آباء و اجداد کا کردار بھی معلوم ہے اور تیرے آباء و اجداد کا کردار بھی معلوم ہے۔ تمہیں اپنے آباء و اجداد کا کردار مبارک، مجھے اپنے آباء و اجداد کا کردار مبارک۔ ہمارے کردار پر انگلیاں اٹھاؤ گے، ہمیں معاشرے میں ذلیل کرنے کی کوشش کرو گے، اور پھر ہم سے توقع رکھیں گے کہ ہم تمہاری خوشامد کریں۔ جتنا طاقتور سے طاقتور کوئی شخص ہے کسی بھی ادارے میں، میں آج ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دل کے کانوں سے سن لو کہ ہم نے کسی طاقتور کے رعب کو تسلیم نہیں کیا۔ اب انشاءاللہ العزیز
اس وقت ایک حکومتی اتحاد موجود ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے لوگ ایک جگہ کے ہوئے اکٹھے ہیں، مذہبی لوگ، سیکولر لوگ، نیشنل پالیٹکس کرنے والے لوگ، قوم پرست لوگ، علاقائی، لیفٹ اور رائٹ، سینٹرلسٹ، سب اکٹھے کیوں ہو گئے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ملک کو بچانا چاہتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ایک ملک دشمن عنصر پاکستان میں بیرونی فنڈنگ کے ذریعے، بیرونی سپورٹ کے ذریعے داخل ہو چکا ہے اور ان ملک کو کھوکھلا کر رہا ہے، اور اداروں کے لوگ ان سے وابستہ ہیں۔ جب تک وہ ادارے کے اندر ہیں تب تک پتہ نہیں چلتا، جب وہ اپنی لباس اتار لیتے ہیں اور اپنے لباس میں ہوتے ہیں، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام آباد پریس کے کلب کے سامنے کون لوگ اکٹھے ہو گئے، کن کے گھروں میں آنٹیاں رو رہی ہیں۔ دیکھل کو میدان ہو گو رہے کور کے بے بیان حکومت منہ مدروگو نہ کہیے۔ دادا خزن ہو کران زمون حاکمان جوڑی گی نرملا پختون مولا زمان مولا زمان مولا پختون مولا زمان مولا زمان مولا۔ ان چیزوں سے ہمیں نہ ڈرایا کرو۔ میرے ساتھیوں، میں پوری قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں، اب جو ضمنی الیکشن آئیں گے ایک پارٹی کی طرح لڑیں گے انشاءاللہ، ایک پارٹی کی طرح، کوئی یہ فرق نہ کریں، ملک ہے تو پھر سب ہم سب ہیں۔ آج ہم نے نظریاتی طور پر ملک کو بچانا ہے، اس کی جغرافیے کو بچانا ہے۔ اور میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، ایسے خامخواہ سیاسی بات نہیں کر رہا میں پہلے بھی جلسے میں کہہ چکا ہوں کہ اس نے کہا یا نہیں کہ پاکستان 3 ٹکڑے میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس سے اس کے ایجنڈے کا پتہ چلتا ہے یا نہیں؟ کشمیر کے بارے میں کہا تھا کہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگا، تو اپنی حکومت میں کر دیا یا نہیں کر دیا؟ ہمیں امانت سکھاتے ہو، ہمیں دیانت سکھاتے ہو، اور کشمیر کی پوری اسمبلی ایک آدمی نے پیسے سے خرید لی ہے، ایک آدمی، پوری اسمبلی کو۔ شاید آج غلام علی جان صاحب یہ سیاست ہے، یہ جمہوریت ہے، ملک کا آئین ہے، آئین کو اس کے معنی ہم نے پہنانے ہیں، آئین ہے معنی نہیں ہے۔ اور میرے محترم دوستو، ہم ڈر رہے ہیں اس بات سے کہ اگر یہ تہذیب چل رہی ہے، اگر یہ نظریہ فروغ پا رہا ہے، تو پھر پاکستان کی نظریاتی شناخت ہم ختم کر دیں۔ پاکستان کی نظریاتی شناخت کو ہم نے زندہ رکھنا ہے، آئین کو زندہ رکھنا ہے۔ آئین کو زندہ رکھیں گے تو ادارے موجود ہوں گے، اگر ادارے آئین کو مانتے ہی نہیں ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو پشاور والوں، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، یہاں پشاور میں بھی تھوڑا پرابلم ہے، اس کو بھی آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے۔ یعنی آپ بتائیں، آئین ہمارے بلدیاتی اداروں کی بات کرتا ہے، بلدیاتی اداروں کی اختیارات کی بات کرتا ہے، لیکن اس صوبے میں جب وہ شکست کھا گئے ہیں اور مجموعی طور پر حکومتی پارٹی اقلیت میں ہے، مجموعی طور پر اقلیت میں ہے، جمعیت کے ساتھ برابر ہے، سارے مل کے پھر ان کے مقابلے میں یہ اقلیت میں ہے، اور قانون بنایا جا رہا ہے کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا، سارے فنڈ ان پر بند کر دو، تو پھر آپ کو میدان میں نکلنا ہوگا۔ پھر آپ یہ بات سن لیں
کہ یہ ہاتھ جوڑ کر درخواستیں دے کر عدالتوں کو منت سماجت کر کے آپ یہ حق حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ عوام کے نمائندے ہیں، عوام کو لے کر میدان میں آئے اور ان کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیں۔ یہ ہوتے کون ہیں آپ کو اختیار سلب کرنے والے؟ تو انشاءاللہ العزیز ہم نے یہ پگڑیاں اس لیے نہیں پہنی کہ سر جھکا کے چلنا، سر اٹھا کے چلنے کے لیے پہنی۔ اور جنہوں نے میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جتنے معززین آج یہاں تشریف لائے ہیں، فخر اعظم صاحب ہیں، ہمارے باجوڑ کے معززین ہیں، جو پی ٹی آئی کی بھی وہاں باقاعدہ عہدیدار، صدر ضلع کے، ڈویژن کے، پورم ایجنسی کے صوبے آنے والے ہیں، یہ سب اب جمعیت میں آ رہے ہیں۔ اب یہ جو جمعیت کے جھنڈے والی ٹوپی پہنی ہے نا جی، یہ رسول اللہ کا جھنڈا ہے، اب اس کی لاج رکھنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کی لاج رکھنی ہے انشاءاللہ، اور اس کا حق ادا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے سرفراز فرمائے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان تمام مشران کے گھروں میں جا کر اجتماعات کروں، ان کے پاس جاؤں اور وہاں پر ان کے گھروں میں حاضری دوں۔ کچھ ہمارے حالات ایسے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے ہمارے اس مرکز میں اس پروگرام پر اکتفا کیا، لیکن آپ کا میرے اوپر قرض ہے، انشاءاللہ میں آپ کے گھر میں بھی حاضر ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ آرام سے بیٹھے، بالکل آرام کے ساتھ۔ میڈیا والے سوالات کرتے ہیں آرام سے۔ ذرا میڈیا کو کچھ سوالات کرنے دیں۔ آپ بیٹھے آرام سے، آرام سے۔ ارے جو بولتے وہی تک لیٹر بخول اگر نہیں کرے۔ نشان سوال کریں۔ ابھی تو ہم یہی جو فیصلہ آیا ہے اس وہی تک ہم محدود ہیں، آگے جا کر بھی حالات کے مطابق ہم انشاءاللہ جو ملک کے فائدے میں ہوگا وہ فیصلہ۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ معیشت کیوں سنبھل نہیں رہی؟ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، پیٹرول پھر مہنگا ہو رہا ہے، کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں، کوئی وزارت آپ نے نہیں لی، لیکن پھر بھی آپ کا حکومت میں کافی زیادہ اختیارات ہیں، آپ فیصلے کرتے ہیں ملک کے، تو اس بارے میں تھوڑا بتائیں۔ اور تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ لوگوں کے آپ سے بڑے توقعات تھے، تو اس توقعات پر آپ کس حد تک اترے؟ جی بسم اللہ، تو بہت اچھا سوال ہے اور یقیناً پریشان کن سوال ہے۔ جو آپ کا سوال میرے ضمیر سے آپ کا سوال ہے، میں خود محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے اندازہ نہیں تھا، اور میں آپ کو یہ بتا دوں جب ابھی حکومت بدلی نہیں تھی تو میں نے بڑے بڑے جلسوں میں یہ بات کہی تھی کہ ملک تو تباہ ہو گیا، لیکن اگر ہم اقتدار میں آ جائیں تو مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ دوبارہ اس ملک کو اٹھائیں گے کیسے۔ آج ہم اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح دلدل کے اندر پھنسایا گیا تھا۔ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ وہ معاہدے کیے کہ آج وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارا نظریاتی اختلاف امریکہ کے ساتھ ہے، یورپ کے ساتھ بھی ہے، لیکن ایز اے اسٹیٹ، ایز اے ریاست، پاکستان امریکہ کا دوست ہونے کے باوجود بھی امریکہ پاکستان کے لیے اقتصادی مشکل کیوں پیدا کر رہا ہے؟ آئی ایم ایف ہمارے لیے اقتصادی مشکل کیوں پیدا کر رہا ہے؟ پھر اس گزشتہ حکومت نے دو پہلو ہیں ہمارے تعلقات میں، ایک اسلامی دنیا، ایک غیر اسلامی دنیا۔ اسلامی دنیا میں سعودی عرب ہمارے قریب،
اور غیر اسلامی دنیا میں چین ہمارے قریب، دونوں کا اعتماد ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس مشکل میں جس پہ 3 سال تک قوم اس دلدل میں پھنسی رہی، اور آپ کا صوبہ تو ابھی تک پھنسا ہوا ہے، تو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے یہ بات ذرا انصاف کی بنیاد پر کریں کہ 4 سال میں ہمیں جس دلدل میں دھکیلا گیا تھا اس سے نکلنے کے لیے 4 مہینے کافی نہیں ہیں، اس پر مسلسل کام ہو رہا ہے، اور یقیناً ہم ابھی مشکل سے نکلنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں، لیکن پوری طرح متوجہ ہیں، اور جو صورتحال اس وقت ہے اس پہ ہمیں عوام کی تعاون کی ضرورت ہوگی۔ یہ نہیں کہ صرف ہم نے مشکل محسوس کی اور حکومت کے خلاف باتیں شروع کر دی، بلکہ جس قوم کے اوپر اس حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ دن ہمیں بھی دیکھنے پڑے اور ان کو بھی دیکھنے پڑے، قوم کی اجتماعی وحدت اور باہمی اتحاد سے ہی ہم اس سے باہر نکلیں۔ مولانا صاحب حکم سیټونه چې خالي شوي وي تاسو به په خپل هغه ته ودرېږئ که نه موږ دا فیصله کړې ده چې په 2018 کې کومه پارټۍ کینډیډیټ رننګ و هغې ته به پاتې بل سر چې مولانا صاحب دا سیلاب راغلی دی او تخت لاهور باندې ټول جګړه روانه ده، وریډ هم هغه لګېده ده، سیاستدانان هم هغه لګېدي، سیلاب بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې راغلی سیلاب هېڅوک د غم نه کوي څه خبره کوي. زه تاسو ته یو خبره وکړم، تاسو دا خبره ډېره په موقع وکړله او زه تاسو شکرګزار یم۔ قبل اس کے میں بہت شکر گزار ہوں میرے دوست کا کہ انہوں نے اس وقت جو عوام کو درپیش فوری مشکل ہے اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہی بات پرسوں جب ہماری پی ڈی ایم کا اجلاس تھا تو زوم پر پرائم منسٹر بھی اس میں شریک تھے، وہاں یہ بات ڈسکس ہوئی، اور اسی دن کی پرسوں کی کارروائی کہ ٹیمیں بن گئی ہیں وزراء کی، اور وہ سیلاب زدہ علاقوں کی طرف چل پڑے تاکہ وہاں پر مدد کی جائے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں سے اور انصار الاسلام کے رضاکاروں سے آپ مت دیکھیں اس بات کو کہ حکومت کا کوئی منسٹر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اس کا مدد پہنچی ہے یا نہیں پہنچی۔ آپ اپنے آپ کو آج سے نکلے گھروں سے، جو آپ کے پاس چھوٹا موٹا وسیلہ ہے وہ آپ متاثرہ لوگوں تک پہنچائیں، ان کو پانی سے نکالیں، ان کو محفوظ مقام پر لے جائیں، خیمہ مہیا کریں، خوراک کے لیے چندہ کریں ان کے لیے اور وہاں پہنچائیں، جو ریلیف آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ ہماری جماعت کے اس علاقوں کے ورکر اور رضاکار وہ ریسکیو بن جائیں اس علاقے کے لیے، اور فوری طور پر میں ان کو آج آپ کے اس اجتماع سے ہدایات دیتا ہوں کہ فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں جا کر کام شروع کریں۔ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے آئی تھی، مگر حکومت میں آتے ہی ایسا لگ رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو اس کے لیے مزید کیا کرنا چاہیے؟ اگر نیوٹرل نہیں ہے تو پی ڈی ایم یا حکومت کی کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھیے، ہم تو یہ چاہتے تھے، یہ ہمارا مطالبہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل رہے، اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے وابستہ رہے، لیکن حکومت صرف ایک پارٹی کے کچھ لوگوں کا وزارتوں کی کرسی پر بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے۔ حکومت جو عوام کے منتخب لوگ ہوتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں، بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، عدلیہ ہے، یہ سب باہم مربوط ہو کر اس ملک کو مشکل سے نکالتے ہیں اور ترقی کے راہ پہ ڈالتے ہیں۔ تو اس وقت وزیر اعظم کے لیول پر، کیونکہ وہ یونٹی آف کمانڈ وہی ہے، تو اس اعتبار سے وہ تو تمام اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو ان کے ماتحت آتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ کام بھی مل کر رہے ہیں۔ ہاں، افراد سے شکایت ہو سکتی ہے لیکن ادارے سے ہم بات نہیں کر رہے۔ ہمیں عدلیہ کی بھی ادارے سے کوئی شکایت نہیں، لیکن کیا ہر کیس جس پہ عمران خان کا فائدہ و نقصان ہو وہ 3 آدمی سنیں گے بس، اور کوئی نہیں ہے پاکستان میں؟ یہاں پشاور میں سارے فیصلے ایک ہی جج کرے گا، جیسے لگتا ہے کہ اس کا جج نہیں ہے، اس کی پارٹی کا رکن ہو؟ یہ چیزیں پھر محسوس ہوتی ہیں۔ تاثر جو پبلک کو ملتا ہے، جو ہمیں ملتا ہے، اس کے اظہار کا حق بھی ہمیں تو عدلیہ نہیں دیا ہے۔